2.25 پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی، کوئی نہ کوئی صحیفہ دیا، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے سب کو دین دیا، اور ان کی امت ان کے دین کو مانے بھی اور کچھ نہیں بھی مانے. لیکن جیسے ہی وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا دین مٹنے لگا ہے. حضرت ابراہیم اس دنیا سے گئے، انہی کے کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے دین کو مٹانا شروع کر دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ان کی امت ان کا دین مٹانا شروع کیا. لیکن میرے دوستو، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، ان کی امت ان کے دین کو مٹانا چاہا، قرآن کو مٹانا چاہا، شریعت کو مٹانا چاہا، دین کو مٹانا چاہا، کلمہ کو مٹانا چاہا، دین محمدی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہا. میرے نبی کا نوازا امام حسین 56 سال کی زندگی کو لے کر کربلا کے میدان میں اتر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیو سنو، آج تمہیں دین مٹانے نہیں دوں گا، شریعت مٹانے نہیں دوں گا، طریقت مٹانے نہیں دوں گا، قانون مٹانے نہیں دوں گا، نہ کلمہ مٹانے دوں گا، نہ دین کے کوئی مسائل مٹانے دوں گا. اے میرے دوستو، امام حسین 56 سال کی زندگی کو لے کر کربلا کے میدان میں اترتے ہیں اور اپنی جان دے کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت فرماتے ہیں، دین مصطفیٰ کو بچا لیتے ہیں. اسی دین پر کہیں پر علی اصغر کی جوانی ہے، کہیں پر علی اصغر کا بچپنا ہے، کہیں پر حضرت عباس کا بازو ہے. اب کبھی حضرت عباس بازو دے کر کے دین کو بچاتے ہیں، حضرت علی اکبر اپنی جوانی دے کر کے دین کو بچاتے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر اپنی بچپنا دے کر کے زندگی کو بچاتے ہیں. اور محمد اپنا بچپنا دے کر کے اس دین کو بچاتے ہیں. 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹا کر کے دین محمدی کی حفاظت فرماتے ہیں. آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اسی کربلا والے کا صدقہ ہے، اسی کربلا والے کی محبت ہے، اسی کربلا والے کا کرم ہے کہ اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت ایسی فرمائی ہے کہ اس دین کو قیامت تک کوئی آنکھ دکھانے والا پیدا نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو، اور نبی کی امت ان کا دین بدل دیا، اور نبی کی امت ان کی شریعت بدل دی، اور نبی کی امت ان کا قانون بدل دیا، اور نبی کی امت ان کا کلمہ بدل دیا. لیکن میرے نبی کی امت، ایک یزید تھا، یزید پلید بھی ہے، یزید ناہنجار بھی ہے، یزید حرام خور بھی ہے، یزید جواری بھی ہے، مکاری بھی ہے، عیاری بھی ہے. جب یہ ناپاک شے ابھرا اور یہ سامنے آیا اور کہا کہ ہم دین مصطفیٰ کو بدل دیں گے، قانون مصطفیٰ کو بدل دیں گے، شریعت مصطفیٰ کو بدل دیں گے، کلمہ مصطفیٰ کو بدل دیں گے، امام حسین سامنے آتے ہیں اور اس دین کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اس دین کو بچا لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور نبی کا دین اس دنیا سے مٹ جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا کلمہ آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا. فرق اتنا ہے کہ اور نبی کے پاس کوئی نواسا حسین جیسا نہیں تھا، اور میرے نبی کے پاس حسین جیسا نواسا موجود تھا. تو میرے دوستو، میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اور بہت ہی جلد آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری صابر صاحب فریدی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کے بعد ایک خطابت آپ کو اور سماعت کرنی ہے. بہت ہی اچھی خطابت ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا سراج الدین صاحب قبلہ ہے، جن کے آواز کی دھمک، جن کی لہجے اور جن کی کردار صرف ہمارے بھوجپور میں نہیں، آرا میں نہیں، بلکہ آل انڈیا بج رہا ہے. میرے دوستو، وہ بہت ہی جلد ہمارے سامنے روبرو ہوں گے. میں ابھی شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری صابر رضا فریدی، جو ایک شاعر بھی ہیں
اور ایک ساتھی بھی ہیں. آج ان کو شاعری اپنی بھی دکھانا ہے اور ایک ساتھی کی محبت بھی دکھانا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کو منقبت سنائیں گے, آپ سنیں گے, اور جہاں داد دینے کی بات ہو آپ زبان ہلائیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں. میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دوں گا کہ امام حسین جب مدینہ سے کربلا کے طرف رخ کرتے ہیں, اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر جاتے ہیں, تربت پاک پر جاتے ہیں, روض اقدس پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اے میرے نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو, دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو, نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو, دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو. اور جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو, اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. بس اس شعر کے ساتھ حضرت شاعر اسلام حافظ صابر رضا فریدی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے محنت کو, اپنی محبت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس محبت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا دعوت دیں گے. بس اس سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر,